یہ جو جانور اور پرندے ہیں بھائی، ہمارے خاندان ہے نا، میں ہاشمی ہوں، یہ تارڑ بیٹھا ہوا ہے، یہ راجپوت بیٹھا ہوا ہے، یہ مغل بیٹھا ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا، یہ بندوں میں تو ہے نا، یہ ہم جانتے ہیں اس بات کو۔ لو ذرا قرآن سنیں، ذرا قرآن پاک دھیان سے سنیے گا، جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، لڑنے بڑنے والی کون سی بات ہے؟ آئے نا ذرا قرآن پڑھیں، سورہ الانعام، تیسری سورت کا، قرآن پاک کی 6ٹھی سورت اور اس کی 38 نمبر آیت 38، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، جتنی قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں، زمین پر چلنے، وہ بھینسیں ہیں، وہ گھوڑے ہیں، وہ کیڑے مکوڑے ہیں، وہ سانپ ہیں، وہ بچھو ہے، کوئی بھی چیز ہے، جتنے زمین پر چلنے والے جاندار ہیں، اور وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یہ جتنے پرندے اور جانور ہیں، پہلے کن کا ذکر کیا؟ زمین پہ چلنے والوں کا، اب ہوا میں اڑنے والوں کا ذکر ہے کہ جتنے اپنے بازوؤں سے اڑنے والے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان میں کوئی قسم ایسی نہیں، امثالکم، تمہاری طرح، جس طرح تم خاندانوں میں رہتے ہو اسی طرح یہ بھی خاندانوں میں رہتے۔ ہم تو پتہ نہیں نور بشر اور حاضر ناظر سے باہر ہی نہیں نکل رہے۔ قرآن تو بہت وسیع کتاب ہے، وہ خدا کے لیے قرآن پاک پڑھا کرو، وہ چھوڑو یہ سیف الملوک اور یہ سارے کے سارے، آپ قرآن پڑھو، قرآن آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جائے گا۔ قرآن پاک کیا کہہ رہے ہے؟ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یہ سارے کے سارے چلنے والے جانور اور اڑنے والے پرندے، یہ سارے کے سارے اسی طرح خاندانوں میں اور گروہوں میں رہتے ہیں جس طرح تم رہتے ہو۔ ان میں ہاشمی اور تارڑ تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن جس وقت سائنس نے ان کے اوپر بھی کام کیا تو انہیں پتا چلا کہ یہ واقعی خاندان بنا کے رہتے ہیں۔ ہم خاندان تو ہم نے توڑے نا، بھینس کو سنگلی مار دی، اپنے پاس باندھ لی، یہ تو ہم نے توڑا ہے نا اس کو۔ جہاں یہ آزادی میں اپنے جنگلوں میں یا جہاں بھی رہتے ہیں، ان میں سب سے خوبصورت مثال شہد کی مکھی کی ہے۔ ابھی شہد کی مکھی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، پوری کی پوری سلطنت، ان کے اندر ایک راجا ہوتا ہے، ایک ان میں ملکہ ہوتی ہے، وہ ملکہ انڈے دیتی ہے، ان کے ساتھ آگے 2 قسم کے اور ان میں مکھیاں ہوتی ہیں، اور ایک چھتے کی مکھی غلطی سے بھی کبھی دوسرے چھتے میں نہیں جاتی۔ یہ لوگ پالتے ہیں نا مکھیاں، آپ ادھر مکھیاں پالیں، آپ یہاں پہ 100 ڈبہ رکھ دیں، 100 ڈبہ رکھ کے آپ کھیت کے ساتھ، وہ سارا دن پھریں گی، آ کے اپنے ڈبے میں جائیں گی، کسی دوسرے چھتے میں نہیں جائیں گی، کیونکہ وہ ان کا خاندان ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہی جاتے ہیں نا، آپ کہیں نکل جائیں باہر، آپ واپس کہاں آتے ہیں؟ اپنے گھر میں۔ آپ کو اپنے گھر کی غلطی نہیں لگتی؟ بالکل اسی طرح سے جتنے بھی یہ جانور ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جوڑے بنا کے رکھے اور یہ سارے خاندانوں میں رہتے ہیں اور اپنے اپنے خاندان کے ساتھ ان میں بھی۔ تو یہ میں نے مثالیں عرض کی۔ اب اتنی بات کرنے کے بعد ایک سوال ہے میرا آپ سے، جواب آپ نے دینا، میں نے نہیں دینا۔ میں نے تیرے سوالوں کے جواب دے لیا، جواب آپ نے دینا۔ سوال ہے میرا آپ سے، میں آج سے 100 سال بعد ہونے والے واقعے کا ذکر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جی کہ 100 سال کے بعد یوں ہوگا، تو جو میں کہہ رہا ہوں کیا ویسے ہوگا؟ کوئی پتہ نہیں ہے بھائی، کیا پتہ ہوتا ہے، اس طرح کے نہیں ہوتا۔ میں نے تکے مارے، پیر پنجر ہر روز کہتا ہے آج اسمبلیاں ٹوٹ جان گیا، آج جڑ جان گیا، نہ اس کے کہنے سے جڑتی ہیں نہ اس کے کہنے سے ٹوٹتی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے لوگ پیشین گوئیاں کرنے والے۔ اب ایک ایسی چیز جو 1000 سال پہلے، 1100 سال 1200 سال پہلے بتائی، آج وہ پتہ چل رہی ہے، تو وہ کون ہے جو پہلے سے جو چیز بتائے وہ اس کی ٹھیک نکلتے، اس کی کبھی غلط نہیں نکلتی؟ دیکھو نا، ابھی ادھر ہمارے پاس مختار آج نہیں آیا بارش کی وجہ سے، یہ لوہار کا کام کرتا ہے، اس نے میرا یہ باہر غلہ بنایا۔